ایک بات اور، بہت سارے لوگوں سے یہ بات آپ نے سنی ہوگی، بہت سارے مواقع پر اس بات کا ذکر بھی لوگوں نے کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آل رسول جو ہیں، خاندان رسول، یہ عرب میں کم ہیں اور عرب سے باہر زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں اس کو۔ حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین، ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کے بیٹے تھے امام محمد باقر علیہ رحمہ، ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کے بیٹے تھے امام جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کے بعد ان کی جتنی اولاد تھی وہ سب مدینہ سے باہر رہی۔ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم صاحب علیہ رحمہ، ان کی وفات بغداد میں ہوئی۔ ان کے بیٹے امام علی رضا علیہ رحمہ، ان کی وفات مشہد میں ہوئی۔ پھر ان کے بیٹے تھے امام محمد تقی صاحب علیہ رحمہ، ان کی وفات بغداد میں ہوئی۔ پھر ان کے بیٹے امام علی نقی اور ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہم الرحمہ، ان دونوں کی وفات سامرہ میں ہوئی۔ یعنی امام جعفر صادق صاحب کے بعد جتنی اولاد تھی انہوں نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا، اور نسل باہر پھیلتی چلی گئی۔ بغداد میں، بصرہ میں، سامرہ میں، مشہد ایران میں، وہاں سے یہ جتنی وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں ہندوستان میں، اور کرتے کرتے اللہ پاک نے پورے علاقوں کے اندر ان کو آباد فرمایا اور ان کا فیض جاری فرمایا۔ ہندوستان کے اندر یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ سارے ہندو تھے تقریباً۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ اولیاء جتنے بھی تھے، اولیاء دین، ان کی محنتیں تھیں، اور وہ تمام کے تمام یا اکثر وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے تھے یا کچھ حضرت حسن کی اولاد میں سے، کہ وہ جب آئے اور یہاں پر خاندانوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، چھوت چھات کا ایک کنسپٹ تھا، بڑی قوم چھوٹی قوم، ان کا برتن کھانے کے الگ، ان کے برتن کھانے کے الگ، ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ، ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ۔ ہندوستان میں یہ چیز ہندو مذہب میں تھی، تو ان چیزوں کو آ کر ان اللہ کے بزرگوں نے جب ختم کیا تو لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسلام کا جو زرین اصول تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ پاک نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ کے ہاں تم میں سے برگزیدہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں پرہیزگار ہے۔ یہ نظریہ جب ہندوستان کے اندر انہوں نے پھیلایا تو لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ یہ ان کی محنتیں تھیں، اور یوں ان کا خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ساتوں بر اعظم میں پھیلا، اور ہر جگہ دین کی خدمات میں نمایاں خدمات سر انجام۔ یہ بہت، کبھی آپ بیٹھیں کسی ایسے عالم کے پاس جس نے تاریخ پڑھی ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے کتنی زیادتیاں کی بعد میں آل رسول کے ساتھ۔ ایک تو یزید کا دور ختم ہوا، اس کے بعد مروان بنا، مروان، پھر اس کے بیٹے، اس کا بیٹا عبد الملک، پھر ولید، یزید بن عبد الملک، پھر جب ان کے بعد بنو عباس آئے، بنو عباس نے بھی شروع میں آواز لگائی تھی خاندان رسول کی کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو اس ڈر سے کہ لوگوں کی عقیدتیں تو ان کے ساتھ ہیں، کہیں یہ ہم سے حکومت نہ چھین لے، انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی۔ ان دونوں حکمرانوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی بہت سارے علاقوں میں، یوں پھیلتے پھیلتے وہ دنیا کے کناروں تک چلے۔